السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ پانچویں ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے حالات زندگی اور نکاح کے بارے میں سنیں۔ آپ کا نام زینب اور والد کا نام خزیمہ تھا۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں 21ویں پشت میں جا کر معد بن عدنان سے مل جاتا ہے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 13 سال پہلے ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک بڑا قبیلہ بنو عامر تھا، اس کی ایک شاخ بنو ہلال تھی۔ یہ بنو ہلال یمن میں آ کر آباد ہوئے۔ یمن کے لوگ خوشحال تھے لیکن اللہ کے نافرمان بھی تھے، مذہبی اعتبار سے پکے مشرک تھے۔ سورج اور چاند کے علاوہ بھی کئی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کی پوجا کرتے تھے۔ یمن کے اتری علاقہ تبالہ میں ذوالخامہ نامی ایک بڑا بت تھا۔ یہ لوگ اس بت کی پوجا بطور خاص کیا کرتے تھے۔ اس قوم پر کئی بار سیلاب آیا۔ انہوں نے سیلاب سے بچنے کے لیے معارب کے نام پر ایک مضبوط ترین بند باندھا۔ یہ قوم سبا کا دارالحکومت تھا۔ یہ قوم شرک اور معاشرتی گناہوں کے نشے میں مست تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زور آور سیلاب بھیجا جس نے اس مضبوط بند کو توڑ دیا، کھیتیاں اجاڑ دی، پھر اس میں سوائے جھاؤ اور بیری جیسے جھاڑیوں کے کچھ بھی نہیں اگتا تھا۔ قوم سبا پر عذاب کا تذکرہ قرآن کریم کی سورہ سبا میں موجود ہے۔ سیلاب کے عذاب سے جب ان کے مکانات اور بستیاں کھنڈرات اور ویرانی کی صورت اختیار کر گئیں تو یہ لوگ وہاں سے حجاز میں آ کر آباد ہو گئے۔ انہی لوگوں میں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا قبیلہ بنو ہلال بھی شامل تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا کے والد خزیمہ کا شمار عرب کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے، اس لیے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا بچپن بڑے نازوں میں گزرا۔ اس کے باوجود بعض انفرادی خصوصیات ایسی تھی جو آپ کو اپنی ہمجولیوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا بڑی سخی تھیں، غریبوں اور محتاجوں کی خبر گیری کرتی تھیں اور ان کو نہایت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ ام المساکین یعنی محتاجوں کی ماں کے لقب سے مشہور ہو گئیں۔ غریب پروری اور مساکین کی دیکھ بھال کرنا ایسے عمدہ اوصاف ہیں کہ قرآن کریم نے بطور خاص ان کی تعریف کی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ دہر آیت نمبر 8 سے 10 میں ہے، اور اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا طویل ترین دن ہوگا۔ چونکہ آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 13 سال پہلے ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے کچھ عرصہ بعد جو لوگ مسلمان ہوئے انہی میں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح طفیل بن حارث سے ہوا۔ ان کے ساتھ آپ رضی اللہ عنہا کچھ عرصہ ہی ازدواجی زندگی کی بہاریں دیکھ پائی تھی کہ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہا کو کسی وجہ سے طلاق دے دی۔ اس کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح طفیل کے بھائی حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ مشرکین مکہ نے جب اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھا تو ظلم و تشدد پر اتر آئے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ پر بھی طرح طرح کے مصائب اور مشکلات آئیں۔ اسی دوران ہجرت کا حکم نازل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ہجرت کے بارے میں حکم خدا سنایا۔ شام ہوتے ہی حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ گھر لوٹے۔
اور آپ نے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کو سارا ماجرا بتایا۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے ہجرت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بالآخر ایک دن سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے گھرانے کے 4 فرد سیدہ زینب، آپ کے شوہر حضرت عبیدہ بن حارث اور ان کے دونوں بھائی حضرت طفیل اور حسین بن حارث رضی اللہ عنہم، یہ سب حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس قافلے کا استقبال حضرت عبد الرحمن بن سلمہ عجلانی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی، یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ کا بھائی قرار دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے لیے ایک مکان اور کافی ساری زمین وقف کر دی۔ مہاجرین اور انصار آپ رضی اللہ عنہ کو شیخ المہاجرین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ طیبہ میں بھی حسب معمول غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتی رہیں۔ اسی دوران غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ سے میدان بدر کا فاصلہ تقریباً 98 میل کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ جمعہ کی رات 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کے قریب اترے۔ یہ اسلامی تاریخ کا حق اور باطل کے درمیان پہلا باضابطہ معرکہ تھا۔ دونوں لشکروں میں صف آرائی ہونے کے بعد دشمنان اسلام کی طرف سے کفار مکہ کے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید میدان جنگ میں اترے اور انفرادی لڑائی کے لیے آواز لگائی، جس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 جانثار اصحاب علی، حمزہ اور عبیدہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا۔ حضرت علی اور حمزہ رضی اللہ عنہما دونوں نے جلد ہی اپنے مد مقابل کو قتل کر کے ڈھیر کر دیا، جبکہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ اور ولید میں کافی دیر تک لڑائی جاری رہی اور دونوں ہی زخمی ہو گئے۔ حضرت علی اور حمزہ رضی اللہ عنہم نے آگے بڑھ کر ولید کو بھی قتل کیا۔ اس معرکے میں حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا ایک پاؤں زخمی ہو گیا تھا اور یہ زخم بڑا کاری تھا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد جب لشکر مدینے کی طرف واپس ہونے لگا تو مقام صفرا پر آپ رضی اللہ عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہے گئے اور انہیں مقام صفرا پر ہی دفن کر دیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے بھائی ہیں۔ وہ بھی جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ غزوہ احد شوال 3 ہجری میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے کچھ ہی دنوں کے بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کے یہاں ناتمام بچہ پیدا ہوا، جس سے ان کی عدت ختم ہو گئی، اور ذوالحج 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ بعض مورخین نے یہاں پر 400 درہم حق مہر کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو نہیں ملا، بلکہ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2-3 مہینہ رہ کر انتقال فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد صرف یہی ایک بیوی تھیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔